لائنز ایریا ٹاؤن کے ذمہ دار تحریکی ساتھیوں اور اہلیان علاقہ، السلام علیکم۔ آپ تمام کو اور آپ کے ذریعے سے تمام اہل وطن کو پاکستان کا 76واں یوم آزادی مبارک مبارک مبارک۔ یوم آزادی صرف منانا کافی نہیں ہے، آزادی ایک بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر کرنا، آزادی کا پاس کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمیں آزادی بنا۔ اور آزادی کی قدر کیسے ہو کہ جب ہم پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائیں، جب ہم یوم آزادی پائندہ باد کے نعرے لگائیں اور ہم 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کو یاد نہ کریں، ہم جو ٹرینیں کٹی قابلیں لوٹے انہیں یاد نہ کریں، ہم اپنی بہنیں اور بیٹیاں جن کی عصمتیں قربان ہوئی تو یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنا۔ اگر ہم انہیں یاد نہ کریں، انہیں خراج عقیدت پیش نہ کریں تو ہم نے آزادی کی کیا قدر کی، ہم نے آزادی کا کیا پاس کیا؟ تو سب سے پہلے ہم 20 لاکھ شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آج ان کی قربانیوں کے طفیل ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اب ہم بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاؤں کہ ایک دور آنے والا ہے، ایک شور آنے والا ہے، خاموشی کا قفل ٹوٹنے والا ہے اور ٹٹ پونجیوں کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ پاکستان بنانے والوں اور ان کی موجودہ نسل تمام مظلوموں کا دور آنے والا ہے۔ میں آپ کو بہت یقین سے اور وصول سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ اگر ایک دور ہمیں ملے تو اگر ہم 4000 ارب کا ٹیکس دے رہے ہیں تو 400 ارب ہمیں ملنے چاہیے۔ ہم اپنی تمام نشستوں سے انشاءاللہ کامیاب ہو، اپنی عظمت کو بحال کریں، اپنی عزت نفس کو بحال کریں تو انشاءاللہ تعالی 4000 ارب میں سے 400 ارب ہمارا حق ہے۔ ہم کراچی کے لیے وہ 400 ارب روپے حاصل کریں گے۔ پھر سرکولر ٹرین بھی ہوگی، پانی کے مسائل بھی حل ہوں گے، بجلی کے بھی حل ہوں گے، گیس کے مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، متحد منظم متحرک ہونے کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم بھی تو جامعہ علی گڑھ گئے تھے، نہیں گئے تھے؟ جب جامعہ علی گڑھ گئے، نوجوان ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تو پھر ہمیں آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہمیں بھی تعلیم گاہوں درس گاہوں کا رخ کرنا ہوگا، اپنے نوجوانوں کو متحد منظم اور متحرک کرنا ہوگا اور کراچی کو اس کا قومی کردار لوٹانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کمر بستہ ہونا ہوگا، تیار ہونا ہوگا۔ ہماری ضرورت آ گئی ہے، کراچی کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایم کیو ایم کی ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن اس آخری بات، لیکن اس بار سودا صرف 2 وزارتوں پر نہیں ہوگا بھائی، 2 وزارتوں پر نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ آئینی سیاسی اصلاحات، آئین میں ہمارے حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔
कराची को उसकी हैसियत और अहमियत देना होगी, इस पर सौदा होगा। क्या ख्याल है? ये सौदा होगा, यही सौदा बेचना है। दो वजारतों से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, न हुए हैं। हमें आईनी और सियासी इस्लाहात, आईनी तरामीम करके अपना हक आईन में मनवाना होगा। इंशाअल्लाह ये काम इस मरतबा होगा, क्योंकि ये बाजियाबी का, बहाली का अमल शुरू हो गया। अरे भाई, जब ये खेती हुई, सब इकट्ठा हुए, तो अल्लाह के फजल करम से 70 लाख लापता आबादी भी बाजियाब हुई, अल्लाह के फजल करम से। कितनी? नहीं, ये बात इसलिए सही है कि भाई कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, और कराची चलता है तो इस्लामाबाद चलता है। और मेरे भाई, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, कराची चलता है तो पिंडी भी चलता है। दुरुस्त। तो भाई, जब इस्लामाबाद को आप चलाते हैं और पिंडी को आप चलाते हैं, तो यार आपके मसाइल तो इस मर्तबा खत्म हो जाने चाहिए, है या नहीं? इतनी अहमियत है। अल्लाह ने चाहा इस मर्तबा मसाइल, आरजी इख्तियार इख्तिदार मसाइल नहीं लेंगे, मुस्तकिल इख्तिदार मसाइल और इख्तियार में अपना जायज हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। ये इस बात पहले के तजुर्बे देख लिए, उसमें कामयाबी नहीं हुई इंशाअल्लाह। और देखें भाई, ये यौम आज़ादी हम एक दिन मनाते हैं और 364 दिन हम आज़ादी का मतलब ये समझते हैं कि हम रोज यौम आबादी मनाते हैं, है या नहीं? पाकिस्तान की आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कराची की तो जो आबादी है सारी, उसको भी दबाया, चुराया, छुपाया जाता है। बाकी सबकी आबादियों को बढ़ाया जाता है, हर जगह यौम आबादी मनाया जा रहा है। भाई, आज़ादी का मतलब हमें तामीर और तरक्की का अमल करना है। नौजवानों को अपने पैरों में खड़ा करना है। अरे नौजवान अपने पैरों में खड़े हो गए तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह IMF हमारे पास आएगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, यौम आज़ादी जिंदाबाद।